الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمهات المؤمنين والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام، مجید ساتھیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے ہم کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد زندگی جیسی عظیم و شان دولت سے ہم سب کو نوازا، زندگی میں قابل فخر ایمان دیا، اور سب سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا سبز گنبد کا مکی شفیع المذنبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ والے سال میں 2 مرتبہ عید مناتے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ یہ محرم کی 10 تاریخ کو جو عید کا دن مناتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مدینہ میں رہنے والے لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے نبی اور ہمارے قائد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے سمندر سے پار کر دیا تھا اور ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا تھا، تو ہمارے نبی کی نجات کے اوپر ہم خوشیاں مناتے ہیں اور عید کا دن مناتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ و موسیٰ کی شریعت سے تم کو دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، ہم زیادہ قابل ہیں کہ ہم اس میں خوشی منائی جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان 2 دنوں کے علاوہ دوسرے 2 دن سے بدل دیتا ہوں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کی صرف 2 عید ہے،
اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے. چاہے اپنے اعتبار سے آدمی گڑ لے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن شریعت کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں. ایک رمضان عید ہے جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، اور ایک عید الاضحیٰ جس کو ہم بقرہ عید کہتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری کوئی عید شریعت میں نہیں ہے. حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں حضرت کے سامنے پہلے بیان کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو نفل نماز کا جو مسئلہ ہے وہ عید سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے. عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے، چاہے 4 اشراق کا وقت ہو چکا ہو. عید کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ پر پڑھنا مکروہ ہے، گھر پہ جا کر پڑھے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ عید کے دن چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، عید کے دن گھر پر بھی، اور عید کے دن عیدگاہ پر بھی، اور عید کے دن مسجد میں بھی عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ پر بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے، اور فقہا کی اصطلاح میں مطلق مکروہ یہ مکروہ تحریمی پر محمول کیا جاتا ہے، یعنی حرام لکھا ہے. کیوں حرام لکھا ہے اور مکروہ کیوں لکھا ہے؟ کہ دیکھنے والے کو شبہ نہ ہو جاوے کہ عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز ہے. اس لیے دیکھا دیکھی آج مسئلہ چل رہا ہے، کہیں شروع نہ کر دے اور آئندہ پھر جماعتیں بنانا شروع کر دے. اس لیے عیدگاہ پر پڑھنا مکروہ لکھا ہے، گھر پہ جا کر پڑھ سکتا ہے آدمی جتنی پڑھے. حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا کر فرمایا، اور فرمایا کہ میں 3 چیزیں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، اور ان 3 چیزوں کے بیان کرنے کے بعد ایک بات بیان کروں گا، اس کو یاد رکھ لینا، تم اس کو بھولنا مت. 3 چیزیں پہلے شروع میں قسم کھا کر بیان کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان 3 چیزوں کے بیان کرنے کے بعد جو میں بیان کروں گا اس کو یاد رکھ لینا، اپنے پلے باندھ لینا. سب سے پہلی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال ختم نہیں ہوتا. کون قسم کھا رہا ہے؟ جس کے صدقے میں 7 آسمان اور 7 زمین بنائی گئی، وہ نبی قسم کھا رہا ہے کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اور صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک بیماریوں کو دور کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. اس لیے عادت بنانی چاہیے روزانہ کچھ نہ کچھ آدمی صدقہ کرے اپنی جان کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آدمی فلاح اور محبوبگی اور کامیابی تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ابو طلحہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے فرمایا اللہ کا نبی سامنے باغ کھڑا ہے پورا، یہ پورے کے پورا مسجد نبی کے اندر صدقہ کر دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 2.5 پارہ 2.5 سال میں یاد کیا تھا. فرماتے ہیں جب تک اس پر عمل نہیں ہو جاتا تھا آگے کی آیت یاد نہیں کرتے تھے. آج ہمارے پاس معلومات کا انبار پڑا ہوا ہے، اعمال سے خالی ہے. ادنا سے ادنا آدمی جانتا ہے علم کے بارے میں
لیکن اعمال سے ہماری مسجدیں خالی ہیں، اعمال سے ہمارے گھر خالی ہے، اور ہمارا معاشرہ، ہماری معاملات سب کے سب اعمال سے خالی ہے. اور حالات یا اعمال کے بگاڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم امالکم، تمہارا سربراہ، تمہارا حاکم تمہارا اعمال ہے. جیسے اعمال جاتے ہیں ایسے حاکم مسلط ہوتے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری نے پورے کے پورا واقعہ وقف کر دیا. تو صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ پاک کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا. یہ قربانی کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ اللہ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں. دوسری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بیان فرمائی کہ اگر آدمی لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ پاک فقر کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیتے ہیں. پروپرٹی کا پروپرٹی لیے جا رہا ہے اور لوگوں سے مانگتا جا رہا ہے. ایک تو ہے کہ آدمی مجبوری میں مانگے، ضرورت ہے وہ مانگے، اس کا مسئلہ الگ ہے. یہ مسئلہ جو ہے کہ آدمی اپنی بنانے کے اندر دوسروں سے مانگتا پھرے اور قرضے کے اوپر قرضہ لے رہا ہے اور لوگوں کو ٹال مٹول کر رہا ہے، اور یہاں بیچارہ کی پراپرٹی کی پراپرٹیاں تیار ہو رہی ہیں. تو یہ مانگنے والا آدمی چاہے کروڑ پتی ہو لیکن موت تک مانگتا ہی رہے گا. وہ اس کا پیٹ بھرے گا نہیں، اس کی آنکھیں بھرے گی نہیں، اور کبھی اس کی ہوس پوری نہیں ہوگی. اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا زکات کا موقع آیا، لاکھوں روپے پڑے ہوئے، کروڑوں روپے ہیں، لیکن کہتے زکات کے دینے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. زکات دینے کے بہت ہاتھ ٹائٹ چل رہا ہے مولانا، بہت ٹائٹ چل رہا ہے بہت. اور معلوم پڑا کہ رمضان گیا اور پراپرٹی بک رہی ہے تو سب سے پہلے اس نے وہاں پر قیمت لکھ کر دی ہے چٹھی میں، بند چٹھی میں، کہ میری طرف سے اتنا آفر ہے. اور یہاں زکات کا مسئلہ آیا تو کہ ابھی بہت ٹائٹ ہاتھ چل رہا ہے، اور پھر اس کا سودا کرنے کے بعد لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، اتنا دے دو، اتنا دے دو، اتنا دے دو، اتنا. اور یہ بازار ہے اور گیم چلائی جا رہی ہے، تمہارا اتنا ٹکا، تمہارا اتنا ٹکا، تمہارا اتنا ٹکا. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مسئلہ بیان نہیں کروں گا میں آج. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر تیسری چیز بیان کی کہ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا جاوے اور ظلم کے اوپر آدمی صبر کر لے، اللہ پاک اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. کسی کے اوپر ظلم کیا جاوے، ظلم بہت بری چیز ہے. ایک سیکنڈ کا اور ایک گھڑی کا کسی کے اوپر ظلم کر دینا 60 سال کی عبادت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. ایک گھڑی کسی کے اوپر ظلم کرنا. اور ظلم کی تعریف فقہا نے یہ لکھی ہے وضو الشیء علی غیر محلہ، چیز کو اپنی جگہ سے الگ اس کو رکھ دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، دفن کر دیا گیا. فرشتے درے لے کر اس کو مارنے کے لیے آئے، چابک لے کر، لکڑی لے کر مارنے کے لیے آئے، اور مردے سے یوں کہا کہ میں 100 کوڑے تجھے لگاؤں گا. ابو لئیث سمرقندی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی تھی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر، میں 100 کوڑے لگاؤں گا. تو مردے نے یوں کہا، رہے اللہ کے بندے، میں نے پورا نماز پڑھی ہے، کہا کہ تو 10 معاف کر دیتا ہوں. کہا اللہ کے بندے میں نے پورا روزے بھی رکھے ہیں، چلو 10 معاف کر دیتا ہوں. اے اللہ کے بندے میں نے عید پڑھی تھی، چلو 10 معاف کر دیتا ہوں. اے اللہ کے بندے رمضان کے مہینے میں نے زکات بھی کچھ دی تھی، چلو 10 معاف کر دیتا ہوں. یہ اعمال گنواتا چلا جا رہا ہے اور فرشتہ معاف کرتا چلا جا رہا ہے، اور معاف ہوتے 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 99 کوڑے معاف ہو گئے. کتنے کوڑے معاف ہو گئے؟ 99. ایک باقی رہا. اب ایک کوڑے کو معاف کروانے کے لیے اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی. فرشتے نے کہا اگر ایک معاف کروانا ہو تو نیکی پیش کر.
کہا میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں ہے، میں نے سب گنوا دی. کہا میں ایک کوڑے ماروں گا تجھے، تیرا ایک گناہ باقی ہے ابھی، اب کوئی نیکی نہیں ہے. جیسے ہی اس فرشتے نے ایک کوڑا اس مردے کو مارا، پوری آگ، پوری قبر سے پوری آگ بھر گئی، 16 زنگ بن گئی پوری قبر. تو اس مردے نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کوڑا جو مجھے مارا گیا وہ کون سے گناہ کی وجہ سے مارا گیا ہے؟ تو مردے نے یوں کہا کہ ایک ظالم آدمی مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا تھا راستے میں، اور مظلوم نے جو مار کھا رہا تھا اس نے تجھے آہ دی تھی، بھائی مجھے اس سے مدد کر میری اور اس سے چھڑا دے. تیرے اندر طاقت تھی، تو چھڑا سکتا تھا، لیکن تو نے کانوں کے آگے آنکھ کر دی، یہ آنکھ کو کان کے آگے کر دیا. جو بھی ہو، تو نے چشمہ پوشی کی اور وہاں سے چلا گیا، تو نے اس کی مدد نہیں کی، اس کی وجہ سے تجھے ایک کوڑا مارا گیا ہے. اب اندازہ لگاؤ، صبح سے شام تک نہ معلوم کتنوں کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں، ہماری قبر کا حال کیا بنے گا؟ اس لیے مسلمان کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی ظالم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح گھر سے نکلتے تھے تو جملہ دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی پڑھتے تھے، اللہ نہ کسی کے اوپر ظلم کروں، نہ میرے اوپر ظلم کیا جائے. یہ دعا پڑھتے تھے، نہ لوگوں کو گمراہ کروں، نہ مجھے گمراہ کیا جائے. یہ دعائیں پڑھتے تھے. تو اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہو اور اس کے اوپر صبر کریں، اللہ پاک اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ میں بات بیان کر رہا ہوں، اس کو تم یاد کر لینا میرے صحابہ. فرمایا دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور علم دیا، وہ مال کو اپنے علم کے مطابق جائز جگہوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. اللہ پاک کل سب سے بہتر آدمی درجوں کے اعتبار سے کل قیامت کے دن وہی آدمی ہوگا. سب سے پہلی بات، اللہ نے مال دیا اور مال کے ساتھ اس کو علم دیا ہے، اور علم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن سب سے اونچے درجے کے اندر اور درجوں کے اعتبار سے سب سے بہتر آدمی ہی ہوگا. دوسرا نمبر کا آدمی کہ اللہ نے اس کو مال دیا لیکن علم نہیں دیا، مال دیا لیکن علم نہیں دیا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے مال کو خواہشات کے اوپر لگا رہا ہے، خواہشات کے اوپر لگا رہا ہے، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. کل قیامت کے دن سب سے بدتر درجے کے اندر وہ انسان ہوگا. تیسرا نمبر کا آدمی، اللہ پاک نے علم دیا ہے، مال نہیں دیا، اور دل کے اندر یہ نیت کر رہا ہے اگر اللہ مجھے مال دیتا تو میں صحیح راستوں کے اندر خرچ کرتا. تو خرچ نہ کرنے کے باوجود نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن بہترین درجے میں ہوگا. اور چوتھا آدمی کہ نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس مال ہے، اور دل کے اندر یہ نیت کر رہا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی جم خانہ 3 مہینے پہلے بکنگ کروا لیتا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی بفے رکھ دیتا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی جانوروں کی طرح کھلاتا، اگر میرے پاس ابھی کہاں ہے، جھپڑ پٹی میں رہ رہا ہے، دیکھا نا وقت کا کھانا نہیں ہے، جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہے، لیکن نیت کیا کر رہا ہے، خواہشات کے اوپر عمل کرنے کی. اگر میرے پاس مال ہوتا تو وہ 50,000 کا لایا ہے، میں 50 پر 5 بڑھا کر 55 کا بکرا کھڑا کرتا. کس کے لیے؟ دکھانے کے لیے. مال نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کل قیامت کے دن سب سے بدتر درجوں کے اندر انسان ہوگا. مال نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن نیت صحیح ہے کہ صحیح طریقے سے خرچ کروں گا. جھپڑ پٹی میں رہ رہا ہے لیکن بقرہ عید میں لاکھوں روپے کا بکرا ذبح کرنے کے برابر ثواب مل رہا ہے اس کو. سمجھ میں آیا بات؟ آپ لوگ بھی اس کو ذہن میں رکھنا. یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر اپنی عید کو منانا، اور یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر اپنی تہوار کو منانا.
عید یہ خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن کے اندر اچھل مت پڑنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پس پشت مت ڈال دینا۔ اس لیے عید کے دن تکبیر تشریق رکھی کہ عید کے علاوہ پانچوں وقت میں، دین کے 5 وقت کے اندر مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تمہارے کانوں کے ذریعے سے تمہارے دل کے اندر جاتی ہے۔ اور اس عید کے دن کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ تمہاری زبان سے کہو، تاکہ آج تمہاری زبان کے ذریعے سے بھی اور تمہارے کانوں کے ذریعے سے، دونوں کے ذریعے سے تمہارے دل کے اندر جانا چاہیے، اور تمہارے دل یہ اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عید کی خوشی میں آ کر اللہ کی وحدانیت کو بھول مت جانا اور اللہ کی طاقت کو بھول مت جانا۔ بقرہ عید یہ بہت بڑی عید ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ نے قربانی دی ہے زبردست۔ اس کے اندر آدمی اپنے جان کو قربان کرتا ہے۔ بقرہ کیا ہے؟ اپنی جان کے بدلے کے اندر اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے قربانی کرنے کے پہلے کچھ مسائل ہیں۔ بقرہ ایسا ہو جو تازہ ہو، تگڑا ہو، تندرست ہو، ہر ایک سے پاک ہو، نہ اس کے کان کٹے ہوئے ہو، نہ اس کے سینگ اکھڑے ہوئے ہو۔ ٹوٹا ہوا سینگ اگر ہے تو چل جائے گا، اکھڑا ہوا ہونا نہیں چاہیے۔ کان کے ہم 3 حصے بنائیں گے، جیسے کہ انگلی ہے 3 حصہ، 1 2 3۔ اگر اتنا یعنی 1 حصے کے برابر کان کٹ گیا، بکرا نہیں چلے گا۔ اس سے اگر آدھا کٹا ہے تو چل جائے گا، اور ایک دم آدھا اگر کان اس کا کٹا ہوا ہے تو بالکل نہیں چلے گا۔ ایسا اندھا ہے کہ وہ چارہ دیکھ نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ دانت نہیں ہے، بالکل چارہ کھا نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ چاہے اتنے دانت اس کے گر گئے ہو لیکن چارہ بالکل کھا رہا ہے، جیسے دانت والا کھا رہا ہے، تو اس ایک شمار نہیں کیا جائے گا۔ لگڑا اور لولا نہ ہو، یعنی اتنا لگڑا کہ 3 پیر سے چلتا ہو اور چوتھا پگ کبھی کبھی رکھ بھی دیتا ہو ٹیکا کے لیے، تو وہ جانور چل جاتا ہے، لیکن بالکل ہی نہ رکھے تیسرا پیر، چوتھا پیر، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا لاغے اور کمزور بیمار ہے کہ قربانی کی جگہ تک اس کو گھسیٹ کے لے کے جانا پڑتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تندرست تھا، صحیح سالم تھا، لیکن جب ذبح کرنے کے لیے گرایا گیا اس وقت اس کی آنکھ پھوٹ گئی، یا اس وقت اس کے جسم کے اوپر کوئی عیب آ گیا، تو اس کے اندر زیادہ برابری فرق نہیں پڑے گا، قربانی بالکل جائز ہو جائے گی۔ سن رہے گا مسئلہ؟ ذبح کرنے کے کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلا آدمی جس کی نام کی قربانی ہے وہی اپنے ہاتھ سے بکرے کو ذبح کرنا، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قربانی ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تیرے نام کی قربانی ہو رہی ہے، باہر آ جا۔ عورت بھی اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہے۔ جانور کو لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جانور کو چارہ اور پانی کھلا دے۔ وضو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ وضو کر کے فجر پڑھ لو، بکرے کا وضو ہو جائے گا، اس لیے وضو کرانے کی ضرورت۔ چھری ذبح کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو ہڈی اور ایک ناخن، اس کے علاوہ ہر ایسی چیز جو خون کو بہا دے اس سے ذبح کرنا جائز ہے۔ ناخن سے نہیں کر سکتے اور ہڈی سے ذبح نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ہر ایسی چیز جیسے لوہا ہے دھاردار، پتھر ہے دھاردار، لکڑا ہے دھاردار، جو ذبح کر سکتا ہے تو اس سے ذبح کرنا جائز ہے۔ 4 نسیں ہوتی ہے، ایک پانی کی ہوتی ہے، ایک چارے کی ہوتی ہے، اور دونوں کی بغل کے اندر سانس اور دوسرے خون کی نلی ہوتی ہے۔ یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، وہ چاروں 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے 3 کٹی اور 1 رہ گئی بکرا حلال ہوگا، اگر ان میں سے 2 کٹی اور 2 رہ گئی بکرا حرام ہو جائے گا، چاہے ذبح کرنے والا تہجد گزار ہو۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لٹانے کا طریقہ یہ ہے
کہ بائیں پہلو پر لٹایا جائے، سیدھے پہلو نہیں الٹے پہل پر بکرے کو لٹایا جائے، اور بکرے کا آگے کا یہ حصہ یہ قبلے کی طرف رہے، چاہے اس کا پیر قبلے کی طرف ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبلے کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو دن میں 70 مرتبہ کرتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کے طریقے بننا میں بکرا کرتا ہے تو اعتراض کرتا ہے۔ اور ذبح کرنے والے کا سیدھا پیر بکرے کے آگے کے پیر کے اوپر پہلو کے اوپر ہونا چاہیے، اور ایک ہاتھ سے منڈی کو پکڑے، ایک ہاتھ سے چھری کو پکڑے، اور دعا پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ یہ اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا پورے کے پورا، میں میرے جان کے بدلے کے اندر جان دے رہا ہوں، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی صرف تیرے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے سب کے سب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذرا اندازہ لگاؤ کیسی قربانی تھی۔ چھوٹا بچہ جا رہا ہے باپ کے پاس ساتھ میں انگلی پکڑ کر، اور جب انگلی پکڑ کر بچہ چلتا ہے ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، چاہے دوست ہو چاہے دشمن کا ہو۔ اور 100 سال کے بعد لڑکا ملا، اور مینا کی وادی کے اندر حضرت ابراہیم لے کر گئے، اور جب لٹانے لگے تو بیٹے نے سب سے پہلے 3 باتیں کہی، اے ابا جان 3 باتیں میری طرف سے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے زمین پر الٹا لٹا دینا، میری پیشانی زمین پر ہو۔ نمبر 2 کے اوپر میرے ہاتھ اور میرے پیر کو باندھ دینا، اور نمبر 3 پر اپنے آنکھوں کے اوپر بھی پٹی باندھ دینا۔ کیوں بیٹا ایسی رائے کیوں دے رہا ہے؟ ابا جان تیری نظر میرے نظر کے سامنے ملے گی، ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی محبت حد تک کر جاوے اور اللہ کے حکم کے اندر کمی نہ آ جاوے۔ اور اے میرا ابا جان میں پیر اس لیے بندھوا رہا ہوں کہ گلے میں چھری پھرنے والی ہے نا ابا، کوئی تکلیف تو ضرور ہوگی، میرے ہاتھ اور پیر حرکت کریں گے، کہیں بے ادبی نہ ہو جاوے، اور بے ادبی میں میری قربانی اللہ رد نہ کر دے۔ بے ادبوں اور ماں باپ کے سامنے گالیاں دینے والوں، یہ چھوٹے معصوم بچے سے سبق لو اپنی زندگی کا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور ابا جان مجھے الٹا لٹا دینا، کہیں میری نظر آپ کے چہرے کے اوپر آ گئی تو ہو سکتا ہے میں چلانا اور رونا شروع کر دوں۔ یہ تینوں اس کی میں جو بتائی، اور پھر 4تھی بات کہی، ابا جان میرے کرتے کو نکال دینا، اور نکال کر تھوڑا خون لگا دینا اور میری ماں کو دے دینا، اور میری لاش کو یہی دفن کر دینا، اور کرتا میری ماں کو دینا تاکہ اس کو تسلی ہو جائے کہ اسماعیل قبول ہو گیا ہے۔ جب ایسا کیا لیکن چھری چلی نہیں، بہت کوشش کی چھری نہیں چلی، تو پھر بیٹے نے کہا ابا جان میں ایک ترتیب اور میرے سمجھ میں آتی ہے، مجھے سیدھا لٹا دیجیے، میرا ہاتھ اور پیر کو کھول دیجیے۔ اور علماء نے تاریخی واقعہ لکھا ہے، اسماعیل کے ذہن کے اندر یہ بات آئی، ابا جان آج تو میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر قربانی کر رہا ہے، کہیں آنے والا دین کا دشمن یہ نہ کہہ دے اسماعیل تیار نہیں تھا، ابراہیم نے ہاتھ اور پیر باندھ کر تیار کیا تھا، اس لیے میرے ہاتھ کو بھی چھوڑ دو، میرے پیر کو بھی چھوڑ دو، اور ابا جان آپ کی آنکھوں میں جو پٹی باندھی ہوئی ہے وہ بھی نکال دو، اور مجھے سیدھا لٹا دو، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھری کو چلاؤ۔ ہو سکتا ہے نظر سے نظر ملے اور چھری چل جائے، ہو سکتا ہے۔ باپ نے یہ تجویز بھی اختیار کی لیکن چھری چلی نہیں، اور حضرت ابراہیم تیز کر رہے ہیں پتھر کے اوپر، تو پتھر کا ٹکڑا ہو رہا ہے، پتھر پگھل جا رہا ہے، ایسی چھری تیز ہے لیکن گلے میں چل نہیں رہی ہے۔ 2 مرتبہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، 2 مرتبہ۔ ایک یہاں مینا کی وادی میں جب ابراہیم اپنے اسماعیل کو لٹا کر جب ذبح کر رہے تھے، اس وقت آسمان کے فرشتے میں بحران مچ گیا تھا، پورے آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور ایک اس وقت کے اوپر جب ہمارے پیارے آقا سب سے گنبد قیامتی شفیع المذنبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بدماشوں نے مارتے پتھر مارتے بے ہوش کر دیا تھا، اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے، 2 مرتبہ روئے آسمان کے فرشتے، چھری چلی نہیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر کے دکھایا، جبرائیل جاؤ جلدی سے دمبا لے کر جاؤ۔ آسمان سے دمبا آیا، حضرت جبرائیل نے اوپر سے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔
یہ تینوں کی ملی ہوئی یہ تکبیر ہے جس کو پڑھی جاتی ہے، تینوں کی ملی ہوئی یہ تکبیر ہے۔ جب یہ آئے اور اسماعیل کو ہٹا دیا جبرائیل نے، اور جب دمبے کو ہٹا دیا اور ابراہیم نے زور سے چھری چلائی تو بکرا تو دمبا ذبح ہو گیا۔ اگر اسماعیل کے گلے کے اندر چھری چل گئی ہوتی تو آج ہمارے لیے کون قربانی کرتا؟ کون حاجی صاحب کا دل لیتا قربانی کرتا بھائی؟ تو اپنے جان کے بدلے میں ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا، یہ کیا ہے؟ میں 10 دن میں ناخن نہیں کاٹا، یہ میں نے بال نہیں بنوایا، میرے پورے جسم کے بدلے میں جان دے رہا ہوں۔ یہ تو بکرا جو دے رہا ہوں پورے جسم کے بدلے میں دے رہا ہوں۔ تو ذبح کرنے کے اندر دل کے اندر یہ نیت ہو، ارادہ ہو کہ میری جان کو میں ذبح کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ۔ ذبح کرنے کے اندر بہت احتیاط رکھے، پردہ کرتے ہوئے، آڑ کرتے ہوئے، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے برادران وطن کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تکلیف دینا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اس لیے جو چیزیں پھینکی جاتی ہے وہ بھی عام روڈوں کے اوپر اور کچرا پیٹیوں کے اندر عام طریقے سے اس کو نہ پھینکا جائے، کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ حلال جانور کے اندر بھی کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، جیسے کہ بہتا ہوا خون ہے، جیسے کہ پیشاب کی تھیلی ہے، جیسے کہ بکرے کی پیشاب کی نلی ہے اور بکری کی پیشاب کی نلی ہے، اس طریقے سے پکتا ہے، اس طریقے سے خصیتین ہے، خصیہ جو ہے وہ خصیت بھی حرام ہے۔ یہ 6-7 چیزیں جو ہیں وہ حلال جانور کے اندر بھی حرام ہے، اس کے علاوہ تمام چیزوں کا آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کے بہتر تو یہ ہے کہ 3 حصے کیے جاوے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ پڑوس کے اندر اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہو اور ہمارا ایک دم دوست ہو اور ہر وقت ہم دونوں مل کر رہتے ہو تو قربانی کا گوشت اس کو دے سکتے ہیں، غیر کو بھی۔ لیکن جس طریقے سے 3 حصہ کر کے ایک حصہ غریبوں میں بانٹتے ہیں، اس طریقے سے غیر مسلم کے اندر نہ بانٹا جائے، عادت نہ بنائی جائے۔ اگر کوئی ہے ہمارا سبندی ہے، دوستار ہے، ہمارا پڑوس میں ہے یا ہمارا کوئی رشتہ مطلب تعلقات میں ہے تو اس کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ قربانی کے گوشت کے اندر غریبوں کا بہت خیال رکھے میرے بھائی، بہت خیال رکھے۔ بیچارہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عید کے دن بھی وہ بیچارہ ایسے رہ جاتے ہیں، عورتیں لہسن پھول کر تیار رکھتی ہے، کاندا کاٹ کے تیار رکھتی ہے، بچے انتظار کرتے ہیں کہ ابھی آئیں گے، لیکن معلوم پڑا کہ حاجی صاحب کے یہاں سے آنے والا تھا لیکن اس نے تو فریج بھر دیا، ابھی آئے گا نہیں، اب بھی آلو کاٹتی ہے بیچاری آلو کاٹتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، اس آدمی کا پیٹ بھر کر کھانا حرام ہے جس کے پڑوس کے اندر بچے بھوکے ہو۔ اس آدمی کے گھر کے اندر خوشبودار کھانا پکانا حرام جس کے گھر جس کی کھانے کی خوشبو سے غریب کے بچے طرف جائے۔ یہ سب دین ہے، کسی شریعت ہے۔ اگر اس کے اوپر میں اور آپ عمل کرنے لگ جاوے تو کوئی بھوکا نہ رہے۔ اس لیے جو اپنی قربانی کرنے والا ہے یہ 3 حصہ کرے اپنی قربانی کے اندر، پورے کے پورا بکرا بھی اپنے گھر کے اندر رکھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی آج بعض جگہ کے اوپر 4-5 بھائی مل کر ایک بکرا کر لیتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ کس کی طرف سے ہوا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ کس کی طرف سے ہوا ہے۔ قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہوگی ہی نہیں، سرے سے کسی کی طرف سے نہیں ہوگی، اس لیے متعین کریں۔ میں نے جمعہ کے دن پورا مسئلہ اس کے بارے میں بتایا تھا۔ چمڑا جو ہے خود استعمال کر سکتا ہے، مسجد کے اندر چمڑے کی رقم دینا جائز نہیں ہے، مسجد میں چمڑا دینا جائز نہیں، کسائی کی اجرت میں چمڑا دینا جائز نہیں ہے۔ اس غریب کو جس کو گوشت دیتے ہیں، مالدار ہو یا غریب ہو، جس طریقے سے گوشت دیا جاتا ہے اس طریقے سے چمڑا بھی دے سکتے ہیں، چاہے مالدار ہو کہ چاہے غریب ہو، اپنے گھر کے اندر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بیچ دیا تو رقم استعمال نہیں کر سکتا، اس کو صدقہ کرنی پڑتی ہے۔ ایام عید کے جو قربانی کے شروع ہوتے ہیں وہ 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 13ویں تاریخ کے غروب سے پہلے تک، اگر عصر کی نماز کے بعد بکرا ذبح کیا یعنی غروب سے 5 منٹ پہلے ذبح کر لیا، اب اس کے بعد اس کی کھال نکالتا ہے تو بکرا حلال استعمال کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی کھالیں نکال سکتا ہے، بوٹے کر سکتا ہے۔ باقی جو مسائل ہیں اور ان کے اوپر پوچھے جا سکتے ہیں۔